بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز صدا بن کے، دعا بن کے جن جن سماعتوں تک پہنچ رہی ہے پہنچے گی۔ جو دوست احباب مجھے سن رہے ہیں سنیں گے، ان سب کی خدمت میں مجھ ناچیز حقیر فقیر عاجز کا عاجزانہ سا سلام پہنچے۔ اس یقین کے ساتھ اور امید کے ساتھ آپ سب خیر سے ہوں گے، خیر میں ہوں گے، خیر کے طلبگار ہوں گے اور اللہ کی مدد سے خیر کے تقسیم کار بھی ہوں گے۔ میری دعا، التجا اس وقت اور بھی زیادہ اپنے انداز میں، الفاظ میں پروئی ہوئی جب آپ تک پہنچتی ہے، پہنچے گی۔ اس لمحے کہیں کچھ اور آپ کو ملے یا نہ ملے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ضرور آپ تک پہنچے گی کہ بہت سے افراد ہماری زندگی میں، ہمارے ارد گرد، ان کی ذمہ داریوں میں اور کچھ ہے یا نہیں ہماری ذات کے لیے، مگر دعا کی چادر ضرور ہے، التجا ضرور ہے، ان کی مناجات ضرور ہے۔ ان کے رویوں میں، ان کے دیکھنے میں، ان کے بولنے میں، ان کے عمل میں کچھ اور میسر آئے یا نہ آئے، دعا ضرور نظر آتی ہے۔ التجائیں اپنے رنگ لیے آپ کے روبرو ضرور آتی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت رشتے ہوتے ہیں وہ، اور بہت ہی نایاب لوگ ہوتے ہیں وہ، جن کے لیے اللہ کی ذات پاک کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی رنگ میں، ڈھنگ میں، انداز میں آپ کے لیے دعا گو بنا دیتی ہے۔ اپنی بات کو آگے لے کے چلتے ہوئے ایک بار پھر اس یقین کامل کے ساتھ کہ آپ اور آپ کی ذات سے وابستہ رشتے، آپ کے پیارے، آپ کے اہل و عیال اور جو کہیں دور دراز آپ کی ذات سے جڑے ہیں، ان سب کی خیر مانگتے ہوئے، ان سب کی صحت و تندرستی مانگتے ہوئے، اور ساتھ یہ خیر مانگتے ہوئے کہ جو آج کل وبا ہے، اللہ کی ذات پاک اس کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرماتے ہوئے، اپنی پناہ خاص میں رکھتے ہوئے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم ربنا آمین، آمین ثم آمین۔ عشق کو خیر باد کیسے کہوں، عشق کو خیر باد کیسے کہوں، میری ہر التجا میں ہے رہتا، عشق رہتا ہے مستقل مجھ میں اور کچھ مستقل نہیں رہتا۔ بات کو جہاں سے مرضی شروع کریں، جب تک آپ کے اندر ایک جنون اور ایک وحشت سی موجود نہ ہو تو آپ عاری رہتے ہیں محبتوں کو سمجھنے میں، اپنے آپ کو سمجھنے میں، اپنی ذات کے اندر موجود اس طلب اور تڑپ کو سمجھنے میں کہ جو آپ کے اندر ہر وقت ایکٹیو رہتی ہے، قائم و دائم رہتی ہے۔ مشکل ہو جاتا ہے زندگی کے اندر جس کو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرنی اور کرنا بھی چاہی میں نے، وہ یہ تھا کہ پہلا سوال کب وجود پاتا ہے، پہلا سوال کب وجود پاتا ہے، ہماری زندگیوں میں سوال کا عنصر کب وجود پاتا ہے۔ تو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ کافی لوگوں کے ساتھ میری اس موضوع پر بحث بھی ہوئی۔ جب ان لوگوں سے بحث ہوئی، ان سے بات چیت کا ایک سلسلہ چل نکلا، تو ان میں ایک صاحب تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہی سوال کیونکہ سوال وجود کیوں پاتا ہے، سوال یہ کیوں نہیں کہ طلب یا تڑپ یا کسی چیز کی آپ کے اندر موجود خواہش وجود کب پاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ وجود پاتی ہے تو اس سے پہلے آپ کے اندر کیا چیز ایسی آتی ہے کہ اس طلب کو، اس خواہش کو، اس ضرورت کو یا اس تک پہنچنے میں آپ کے اندر کون سا انداز وجود پاتا ہے۔ تو وہ سوال ہوتا ہے۔ صاحب سوال ہونا اور اس سوال کو بیان کر پانا ذرا مشکل کام ہے۔ پھر مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی سوچ کے مطابق کیا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ ہر
عمر کے حساب سے ایج وائز، اور بعض دفعہ آپ کے شعور کی کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیز وجود پاتی ہے۔ جیسے ایک بچہ جب اس کو بھوک لگتی ہے وہ رو کے بیان کرتا ہے اپنے سوال کو، وہ رو کے ماں سے اپنی بھوک کے، پیاس کے یا کسی تکلیف کے بارے میں بیان کرنے کے لیے اپنے آنسوؤں کو، رونے کے انداز کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح آپ اگر آگے بڑھتے چلے جائیں کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو اللہ کی ذات پاک آواز عطا کرتی ہے، الفاظ عطا کرتی ہے، اشارے عطا کرتی ہے، اس کا غصہ کرنا، اس کا مسکرا دینا، اس کی خوشی، اس کا رونا، تکلیف، یہ سب سوالات ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہم سوالی ہیں بیسیکلی، اور آخری سوال جب ہم اپنی عمر کے کسی خاص کونے پہ پہنچ کے جیسے کہتے ہیں کہ یا اللہ میری آخرت کو بہتر فرما دینا، سوال در سوال در سوال در سوال، آپ اپنے ایگزامینیشن ہال میں بھی سوال، آپ اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ جس عمل سے آپ گزرتے ہیں وہ سوالات کا عمل ہے، کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سوال کرنے پڑتے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ سوالات کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو اس کے گزرے ہوئے کل کو لے کر کے یا اس کے موجودہ حالات کو لے کر کے آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سوال۔ اور اسی کو اگر آپ اور خوبصورت انداز میں دیکھ لیں کہ سوال کے سامنے ہر دفعہ جواب موجود کھڑا نہیں ہوتا، بعض اوقات آپ کا سوال ہی آپ کا جواب ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے اپنے اندر کسی کیفیت کو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ایک اچھا مقام بخش دیتے ہیں، آپ ایک اچھا مقام پہ لے آتے ہیں، تو اس کی خیر چاہنے کے سوالات آپ کے اندر اس کی غیر موجودگی میں بھی جاری رہتے ہیں۔ وہ اب کیسا ہوگا، ہوگی۔ آپ دور ہیں، اگر آپ کے پاس موبائل ہے، پہلے ٹیلی فون تھے، اس سے پہلے خطوط تھے، تو یہ سلسلہ جو تھا یہ چلتا رہتا ہے۔ آپ کو سمجھ فقط اس وقت آتی ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ جو جواب آیا ہے وہ آپ کو تسلی دے رہا ہے۔ پھر جب آپ کے اندر اور مزید وہ چیز گردش کرتی ہے، آپ کے لہو تک آ جاتی ہے، آپ کے خیال و تصورات تک آ جاتی ہے، تو ان سوالات کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ عام فہم اور سمجھ سے بعض اوقات بالا تر ہو جاتے ہیں، نہیں سمجھ آتے۔ آپ کو کوئی دیوانہ بھی کہہ دیتا ہے، کوئی مجنوں کہہ دیتا ہے، کوئی جیسے یہ جتنے بھی آپ کے پرانی لوک کہانیاں ہیں ان کے اندر اگر آپ کرداروں کو دیکھیں تو آپ کو ان کی جو گفتگو ہے، ان کے جو انداز بیاں ہیں، ان کے جو سوالات ہیں وہ بڑے قداور نظر آتے ہیں، اور ہم اس کو ثقیل اردو میں بھی وہ دیکھتے ہیں یا ثقیل پنجابی، کسی بھی زبان میں ہے۔ تو ساری جو ایک اگر آپ سٹوری کو باغور دیکھتے ہیں تو یہ سوالات ہیں۔ جیسے آپ کو کوئی ایجوکیٹ کرنے کے لیے، کوئی آپ کی کونسلنگ کرنے کے لیے جیسے آ کے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں تو آپ ایسے نہ محسوس کریں، ایسے کریں، آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں آپ کے اندر کے سوالات کو باہر لانے کے لیے۔ جیسے ایک استاد ہے، ٹیچر ہے، وہ جب بچوں کے سامنے سوالات رکھتا ہے تو ان سوالات سے پہلے ان کے سوالات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں آپ کا انداز بیاں، انداز گفتگو، پھر آپ ان کے ذہن پر آ کے، ان کے معیار پہ آ کے، ان کتابوں کے ابتدائی اوراق نہیں، ان کے اندر کے تھیم کو آسان کرتے ہوئے باہر تک لے کے آتے ہیں، اور ہر کسی کے معیار کے مطابق آ کے یا سوچ کے مطابق آ کے، اس کی سمجھ کے، فکر کے مطابق آ کے اگر آپ کسی بات کا جواب دیتے ہیں تو اس سے پہلے اس کو سہل کرنے کے لیے آپ پہلے اس کے سوال میں سوال کو تلاش کرتے ہیں، اس کی جستجو دیکھتے ہیں، اس کے خیال کو دیکھتے ہیں، اس کے اسکول آف تھاٹ کو دیکھتے ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ ہر وقت ایک سوال کا، ہر سوال میں چھپے بے شمار سوالات ہوتے ہیں۔ جیسے ایک وقت میں اگر کوئی شخص غصے میں اگر آپ کا حال پوچھ رہا ہے تو لازم نہیں قرار پاتا کہ وہ تکلیف آپ کو جو وہ پہنچانا چاہتا یا چاہتی تھی، اس کے بعد وہ پوچھتا کہ اب کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ تو مقصد پیچھے لازمی ہوگا، غرض پیچھے لازمی ہوگی، غرض نہیں مرتی۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کسی لائف کے اندر کہ خوف اس وقت تک وجود نہیں پاتا کہ جب کہ خوف کے وجہ موجود نہ ہو،
بلا وجہ نہ سوال وجود پاتے ہیں، نہ خوف ڈر وجود پاتا ہے، نہ جواب وجود پاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کے اندر موجود آپ کی صلاحیتیں، آپ کے اندر موجود آپ کا شعور، آپ کے اندر موجود کسی کی طلب یا تڑپ، آپ کے اندر موجود جو ایک جاننے کا عمل ہے، جو ایک نالج کو آپ گین کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو آپ طالب علم بننا چاہتے ہیں یا آپ طالب شعور بننا چاہتے ہیں، طالب فکر بننا چاہتے ہیں، فکر بننا چاہتے ہیں، تو اس ہر چیز کے پیچھے سوالات کی ایک فہرست ہوتی ہے۔ دیر سے آنے پہ پوچھا جاتا ہے کہ کہاں تھے، اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ ریزننگ، ہر چیز کی ریزن کے پیچھے اور بعد میں ایک سمت سوال کا وجود ہے اور دوسری سمت جواب کا وجود ہے۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے سوال کے انداز کو، ہم اپنے سوال کو، اس سوال کے مقصد کو، اس سوال کے وجود کو اپنے الفاظ میں صحیح معنوں میں بیان کر پاتے ہیں کہ نہیں۔ اکثر و بیشتر تو خاموشیاں بھی بہت سے سوالات کو وجود بخشتی ہیں۔ نہ صرف وجود بخشتی ہیں بلکہ بعض اوقات اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ خاموشیاں سوال سے لے کر جواب تک کے تمام سرکل کو ایک دم سے بیان کر دیتی ہیں۔ اکثر دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب آپ کسی کو ایک مدت کے بعد مل رہے ہوتے ہیں، دو دوست احباب ہیں اور کافی عرصے کوئی رابطہ نہیں ہوا، تو وہ جو گرم جوشی ہے ایک دوسرے کو ملنے کی، سینے سے لگانے کی، اس کے اندر ہی سوال اور جواب جو ہیں وہ مکس اینڈ میچ ہو کے آپ سمجھ لیں کہ سم اپ ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جیسے آپ کے سوالات شروع ہوتے، کیسا تھا، یہاں تھا، وہاں تھا، یہ تھا وہ، تو اس کے بعد آپ کا جو ذہن ہے، دماغ ہے، پھر یہ آپ کی ذات سے جڑے ہوئے رشتوں کے سوالات کو وجود بخشتا ہے۔ تو جو فلاں تھا، فلاں تھی، اور آپ کے جو رشتے ہوتے ہیں، والدین، بہن بھائی، جو بھی اس نے پوچھنا، اور کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ رہ جاتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہوتے ہیں کہ جیسے بڑی ہمت سے کہنا پڑتا ہے نا کہ میری ذات سے اگر آپ کی ذات کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی تو مجھے معاف کر دینا، میں معافی کا طلبگار ہوں۔ وہ جو طلبگاری والے سوالات ہوتے ہیں ان کا تعلق جواب دینے والے سے تو ہوتا ہی ہے، پھر اس سے بھی ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ہر کسی نے، اس پوری کائنات نے جا کے جواب دے ہونا ہے، جو خالق و مالک ہے۔ تو ان سوالات کا ہمارے اندر فقدان پیدا ہوا جاتا ہے، ہو چکا ہے، جس کی طرف ہم لوگ نہیں آتے۔ ہمیں آنا چاہیے مگر ہم نہیں آتے۔ کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں سوال کر پاتے جو کرنے چاہیے کہ کیا میں شکر گزار اچھے معنوں میں ہو چکا ہوں، کیا میرے اندر شکر گزاری کی وہ صفت موجود ہو چکی ہے، کیا میں فکر مند ہوں، اور اگر فکر مندی میرے اندر ہے، میرے رزق کی ہے، میرے معاملات زندگی کی ہے، اس فکر کے پیچھے کیا کہیں میرے شکر کی کمی تو نہیں تھی؟ کیا میری ترتیب میں کوئی ایسی بد ترتیبی تو نہیں آئی کہ میں اب صاحب سوال ہو کر، سوالی بن کر بھی ہر طرح کے جواب سے محروم ہوں؟ یہ تمام معاملات زندگی ضرور ہیں، مگر ان کو جہاں جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں، جہاں جہاں سے آپ لے کر کے چلتے ہیں، جہاں جہاں سے آپ ان کو کسی کے سامنے، اپنی ذات کے سامنے یا اپنے دوست احباب میں رکھتے ہیں، جیسے دو دوست مل کے بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کہیں کہ یار میں آج تجھ سے معافی مانگنے کے لیے تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کنفیوز ہو جائے گا، نہیں کیا ہوا، اچھا نہیں کیا، میں سمجھا نہیں بات۔ وہ یہ کیوں نہیں سمجھنا چاہتا کہ رشتوں کی مضبوطی میں ایک دوسرے سے معافی چاہنا بھی ایک خوبصورتی ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ یہ وہ امر ہے کہ جس کے بعد آپ کا ظرف ظاہر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ سب کچھ جان کر اگلے سے مخاطب ہوئے بغیر ہی اسے معاف کر دیتے ہیں، کچھ اپنے اندر اس چیز کو اتنا رگڑتے ہیں، اپنے لیے ٹیز کر کر کے ایک ایک لاوا سا بنا لیتے ہیں، اور لازمی نہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ٹیز ہو رہے ہیں یہ اس تک پہنچے، یہ اپنوں تک ہی پہنچ کے لاوا بہہ جاتا ہے۔ حد یہ ہے کہ ہمیں اپنے سوالات کو خوبصورتی دینے کے لیے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ معافی ہے، ایکسکیوزز ہیں، پیور ایکسکیوزز، جن کا تعلق ہماری زندگی سے
بہت گہرا ہے، بہت ہی گہرا. اور وفاداریوں کے اندر جہاں پر کبھی کبھی بے وفائی ہو جاتی ہے، ہم اپنے آپ کو جب اپنے ضمیر کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرتے ہیں، اور ہمارا ضمیر جب ہم سے مخاطب ہوتے ہوئے ہمیں یہ کہتا ہے کہ فلاں وقت پہ فلاں شخصیت ذات جب آپ کے ساتھ موجود تھا، اور آپ کے اس لہجے نے، اس رویے نے، اس انداز نے اور آپ کے اس عمل نے اس کے اندر اتنی توڑ پھوڑ کر دی ہے، کیا اس سے معافی مانگنا آپ کا بنتا ہے؟ کہ آپ نے معافی مانگی، یا آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کی اپنی مجبوریاں تھیں، میری اپنی مجبوریاں تھیں؟ کیونکہ ہم بیچ میں مجبوری کو لے آتے ہیں نا. کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی مجبوریوں کو کبھی بھی سامنے نہیں رکھتے. ہم ایک محبت سے گزر کے دوسری محبت تک جاتے ہوئے ایک لمحہ نہیں لگاتے. کسی کی زندگی سے کھیلنے کے لیے ہمیں اپنے الفاظ پہ بڑا غرور ہوتا ہے کہ میں یہ بات اس طرح سے کر کے فلاں کے دل میں اتر گیا، یا میری شکل و صورت ایسی تو فلاں فلاں. لیکن جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، جو باؤنس بیک ہوتے ہیں، جب ان کی ریسیونگ کا ٹائم آتا ہے تو تب ہمیں توبہ یاد آ جاتی ہے. جیسے اگر سچی محبتیں ہم آگے کی طرف لے کے جائیں اور ان محبتوں کے امین بنیں، اور پھر ان محبتوں کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی پاکیزگی کے لیے اپنے نفس کو ہر لمحے خاموش رکھیں، تو یہ بڑی ایک خوبصورت ایک تصویر بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں، کیونکہ سلسلہ سوال سے شروع ہوا ہے، تو پھر ضمیر کے جب آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ضمیر یہ سوال نہیں کرتا کہ تو نے اس کے ساتھ کیا کیا. پھر ضمیر یہ بھی تو کہہ دیتا ہے کہ جو تیرے ساتھ ہوا تو خوش ہے، جو تو نے اپنی بے شمار عزتیں، بے شمار حقائق، ایسے حقائق کہ جس کے کھول دینے تھے یا عیاں کر دینے سے کسی کی عزت پہ حرف یا حرج آ سکتا ہے، تو نے اس کو اپنی زندگی سے تو ڈیلیٹ کیا ہی کیا، اور وہ تمام چیزیں بھی ختم کر دیں کہ جس سے کسی کی عزت پہ کوئی حرف یا حرج آ سکتا تھا. تو اس سے کتنا مطمئن ہے؟ تو آپ اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ شکر الحمدللہ کہ میں نے خود پر لے لیا، میں نے سہ لیا، لیکن میں نے کسی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی. تو یہ وہ سوال ہوتے ہیں کہ جو آپ کو مطمئن کر دیتے ہیں. بہت سے سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو مطمئن کرتے چلے جاتے ہیں. اور زیادہ تر لوگوں کے جو کامن کویسچنس ہوتے ہیں کہ وہ تھا ہی ایسا، وہ تھی ہی ایسی، وہ شخص یہی غلطی کرے گا، یہی غلطی کر سکتا ہے، یا اس نے ایسا ہی کرنا تھا اور اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا. تو یہاں پر آ کے آپ اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ آپ اندر سے فیک ہیں. کہیں نہ کہیں سے آپ کے اندر کی جو گھٹن ہے وہ آپ کو سانس نہیں لینے دے رہی، اور آپ سانس لینے کی اس کوشش میں جو ایک اپنی طاقت لگا رہے ہیں وہ آپ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے لگا رہے ہیں. یقین جاننے کہ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جو کسی کے سامنے جا کے بیٹھ کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، اپنی خطاؤں کو، اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور ہاتھ جوڑ کے جب سامنے بیٹھتے ہیں اور حالت معافی میں ہوتے ہیں، آپ کا سوال آپ کی معافی ہوتا ہے، اور پھر سامنے والے پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ تو معاف کرے گا تو رب بھی معاف کر دے گا. میں غلط تھا، میں غلط تھی، مجھ سے غلط ہو گیا، جانے جانے میں ہوا، جان بوجھ کے ہوا، جیسے بھی ہوا، دیکھ میں نے تسلیم کیا، میں تیرا گناہ گار ہوں. میرے اندر موجود جتنے بھی گناہ ہیں، میرے اندر موجود جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہیں، وہ میرے رب کا معاملہ ہے، مگر جو کسی بشر کے ساتھ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، یہ میری اس منزلت میں حائل ایک ایسی رکاوٹ ہے کہ جب میں فرش پر بیٹھ کے عرش والے کو سوچتا ہوں تو سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. میں اپنے آپ کو ہزار کوششوں کے باوجود بھی اس قابل نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ میرے سجدوں میں صداقت آئے. تو معاف کرے تو میں آگے بڑھوں. تیری ایک معافی میں میری اگلی منزلت پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے. جب آپ اپنے آپ کو اس طرح سے پیش کر دیتے ہیں
حالت معافی میں آ جاتے ہیں تو آپ کے نین نقش تو بدلتے ہی بدلتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایسے بہت سے معاملات شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کو حقیقت کی طرف لیے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں۔ آپ کے سجدے خوبصورت ہو جاتے ہیں، آپ کی دعائیں خوبصورت ہو جاتی ہیں، آپ کے انداز خوبصورت ہو جاتے ہیں، آپ کے الفاظ خوبصورت ہو جاتے ہیں، کیونکہ معافی ہی ذات کی نفی کا ایک پہلا سٹیپ ہے۔ حالت معافی کا سوال، وہ سوال کہ جو اللہ کے حضور جاتے ہوئے اس شخص کے تھرو کہ ہاں میں نے معاف کیا، اس سوال کا جواب معافی کی صورت آیا، فرش والے نے معاف کیا، عرش والے نے نواز دیا، قبول ہو گئی۔ جیسے بابا بلے شاہ سرکار کہتے ہیں کہ میں پلا، تو جب آگے سے بلے کی آواز آتی ہے تو پھر فرش سے عرش تک سب منظر ہی بدل جاتے ہیں۔ ذات کی نفی کی انتہا یہ ہو جاتی ہے کہ لباس بدل جاتے ہیں، گھنگرو باندھ لیے جاتے ہیں، دھمال جاری و ساری ہو جاتی ہے، اور آپ اس سمت سے اس سمت تک کے سفر میں اتنی خوبصورتی سے اترتے ہیں کہ کوئی خلش یا خلا نہیں رہتی۔ راضی، پھر راضی کے ساتھ رضا، یہ چیزیں جڑتی ہیں خوبصورت موتی کی طرح، موتیوں کی طرح، مالا کی طرح۔ اس قید سے آزاد ہو کے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، آپ کا شہر کون سا ہے، گاؤں کون سا ہے، صوبہ کون سا ہے، ملک کون سا ہے، نہیں، پھر آ جاتا ہے میں نہیں بس تو، میں کیا، کچھ بھی نہیں، تو ہی تو، تسلیم کر لیا۔ سوال رنگ لے آئے، جواب پہنچنے کو ہے۔ جب جواب آتا ہے اور روح کو اس طرح سے جھنجھوڑ دیتا ہے کہ سب لگی ہوئی میل ڈسٹ لس سب جھڑ جاتی ہے، پھر سامنے کیا آتا ہے؟ سامنے وہ مقام آتا ہے کہ جس مقام کے لیے آپ صاحب سوال بنتے ہیں، اور سوال کرنا بھی ایک توفیق ہے۔ جو ضرورت کو ضرورت سے زیادہ سمجھ کر وجود پاتے ہیں، ہم نہیں بول رہے ہوتے، ہمارے اندر وہ بول رہا ہوتا ہے کہ جس کو ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کھوج میں، اپنی کھوج میں۔ پھر اپنی کھوج مل جانے کے بعد اس کھوج میں کہ جو اندر ہے، باہر ایک آنسو ہے اور اندر سمندر ہے، اس سمندر میں اترنے کے لیے تہہ کو نہیں چھونا، سرحدوں کو نہیں چھونا، آسمانوں کو نہیں چھونا، اپنے آپ کو کھنگالنا ہے۔ اس کھنگالنے میں ایسی بہت سی تاثیریں وجود پا جاتی ہیں کہ جو آپ کو لمحہ بلمحہ بدلتی رہتی ہیں۔ آپ کے سر پہ جب ہاتھ آ جاتا ہے، اللہ والے کا ہاتھ آ جاتا ہے، تو پھر منظر بدل جاتے ہیں۔ بنا سوال کے کیسے بدلیں گے؟ بنا توفیق کے کیسے بدلیں گے؟ توفیق کی طلب کا سوال نہیں ہوگا تو توفیق کہاں سے آئے گی؟ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اپنی ذات کی، اپنے الفاظ کی، اپنی ترتیب کی، اپنے رویوں کی، اپنے رشتوں کی، ان رشتوں کی خود سے وابستگی کی، ذمہ داریوں کی۔ اس کے بعد تابع دار ہونا ہے اس در کا، اس گھر کا کہ جہاں سے وہ راستہ عطا ہوگا جو اس در تک جائے گا کہ جہاں پر ہر کوئی رخ اپناتے ہوئے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ زندگی بدل جاتی ہے، انداز بدل جاتے ہیں، الفاظ بدل جاتے ہیں، دیکھنا بدل جاتا ہے، سوچنا بدل جاتا ہے، ہر چیز میں بدلاؤ آ جاتا ہے، چہرہ وہی رہتا ہے، انداز بدل جاتا ہے۔ اس یقین اور امید کے ساتھ کہ آپ سب کا بھلا اور آپ سب کی خیر، اللہ کی ذات پاک آپ کے اندر موجود آپ کی دعاؤں کو، التجاؤں کو آپ کے حق میں بہتر بنا کر قبول و منظور فرمائے۔
آپ کی ان دعاؤں کو بھی جو آپ کی ذات سے وابستہ افراد کے لیے آپ کے اندر موجود رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ان کو بھی قبول و منظور فرماتے ہوئے آپ سب کے حق میں بہتر فرمائے۔ میری آواز صدا بن کے، دعا بن کے جن جن بھی سماعتوں تک ہیں، ان کے دلوں کی مرادوں کو اللہ کی ذات پاک ان کے حق میں بہتر فرماتے ہوئے قبول و منظور فرمائے۔ اللہم ربنا آمین آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔